نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کہ ما ہی اول سورۃ نزلت بتمامہا، کہ کون سی ایسی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی؟ سورۃ النصر، سورۃ المدثر، سورۃ الصمد جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، یا کہ سورۃ المزمل. جس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ہمارے پاس وہ ہوگا سورۃ المدثر. سورۃ المدثر جو ہے یہ مکمل کمپلیٹ نازل ہوئی تھی. اس میں اختلاف بھی ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی سورہ علق کی، تو اس کے بعد جب کچھ دیر کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے وحی کا جو سلسلہ منقطع ہوا تھا، اس کا انقطاع ہوا تھا، تو اس کے بعد جب دوبارہ سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر تھی. تو اس میں 4 آپشن میں سے اس کو، جس کا جو ٹرک ہے وہ سمجھنے کا، اس ایم سی کیوز کو بار بار یہ رپیٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو پریشانی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک میں تو سورہ فاتحہ بھی آتا ہے کہ وہ مکمل نازل ہوئی، اور سورہ مدثر بھی ہے، تو اس میں سے پھر آپشن کون سا درست ہوگا؟ دیکھیں، اگر جو پیپر آپ کا سیٹ کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، وہ سینئر ہوتے ہیں وہ، تو وہ اس چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں جس میں اختلاف ہو. ایسا ایم سی کیوز بہت کم شاذ و نادر دیا جاتا ہے جب بغیر تو تھوڑی سی توجہ کے بغیر وہ آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ فوکس ان کا ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ جس ایم سی کیوز میں ڈاؤٹ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی اشکال نہ ہو، وہ ایم سی کیوز شیئر کیا جاتا ہے. اس کو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب 4 آپشن ہیں، اس میں سے سورۃ النصر ہے، سورۃ المدثر، سورۃ الصمد اور سورۃ المزمل. اب ان 4 آپشن میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس لیے پھر اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ سورۃ المدثر ہی ہوگا، کیونکہ وہ مکمل نازل ہوئی تھی، کمپلیٹ صورت نازل ہوئی وہ. تو اگر اس میں ان آپشن میں سے سورہ مدثر کا آپشن نہ ہو، وہ اسکپ کیا گیا ہو، تو پھر اس جگہ جو ہے وہ آئے گا سورۃ الفاتحہ، پھر کریکٹ ہوگا. بہرحال ادھر جو ہے ما ہی اول سورۃ نازلت بتمامہا، کون سی ایسی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی؟ تو وہ سورۃ المدثر ہے. سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویشچن کہ ما ہوا عدد السور المکیہ فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ما ہوا عدد السور المکیہ فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 آپشن ہیں یہ. اس میں سے جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ ہے 86. 86 سور ایسی ہیں، صورتیں ایسی ہیں جو مکی صورتیں ہیں. قرآن پاک کی ٹوٹل جو ہیں وہ 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی صورتیں ہیں اور 28 صورتیں مدنی صورتیں ہیں. یہ جو ریسنٹلی پیپر ہوا تھا وہ سالو کر کے فیمیل کا وہ اپلوڈ بھی کیا گیا ہے چینل پہ، لیکچرشپ کے لیے اسلامک سٹڈیز کا. تو اس فیمیل کا جو پیپر تھا اس میں یہ دونوں کویشچن پوچھے گئے تھے کہ قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ الگ سے ایم سی کیوز پوچھا گیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا تھا کہ اس قرآن پاک میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے. تو یہ دونوں ایم سی کیوز جو ہیں وہ الگ الگ سے پوچھے گئے تھے. تو صورت کی جمع دوسرا ادھر جو ہے وہ بھی ساتھ ذکر کیا ہوا ہے کہ صورت کی جمع جو ہے وہ آئے گی سور، جیسے ام یقولون افطارا قل ان افتریتہ بعشر سور، تو بعشر سور جو ہے بعشر سور یہ صورت کی جمع ہوگی. بہرحال قرآن پاک کی مکی صورتوں کی تعداد وہ 86 ہے اور مدنی کی 28 ہے. ادھر جو ہے وہ مکی صورتوں کا پوچھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا جو ہے یہ 4تھ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ 86 صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں قرآن پاک میں. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ انطرۃ بن شداد من الشعراء. تو انطرۃ بن شداد جو ہے یہ جاہلی دور کا شاعر ہے. ہوا من الشعراء الجاہلیین، یہ جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. پہلے بھی ہم اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ انطرا کا معنی پہلے پوچھا ہوا تھا انہوں نے،
کہ ما معنی انترا، تو انترا کا معنی ہم ذکر کر چکے کہ اس کا معنی ہوتا ہے الذبابۃ السوداء او الزرقاء، کالی مکھی یا کہ دوسری الزرقاء۔ تو انترۃ بن شداد من الشعراء الجاہلیین، تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، اعلیٰ کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، قائلہ ھذہ من قال ھذا البیت۔ یہ شعر کہتے ہیں، شعر دیا ہوا ہے، بیت ہے ایک، اعلیٰ کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، یہ کس کا شعر ہے؟ تو چار آپشن ہے، اس میں سے جو کریکٹ ہے وہ ہے لبید بن ربیعہ عامری۔ لبید بن ربیعہ عامری یہ بھی صاحب معلقات میں سے چوتھے نمبر پر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو لبید بن ربیعہ عامری کا یہ شعر ہے، اعلیٰ کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ آپ جو ہیں پہلے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے ان کو حضرت لبید بن ربیعہ اور قبیلہ عامر سے ان کا تعلق تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کوفہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں قیام کیا۔ جب آپ نے وہاں کے گورنر جو تھے ان کو خط لکھا کہ جتنے بھی ایران اور عراق کے جو لوگ ہیں، یہ کوفہ اور بصرہ کے جو شاعری کرتے ہیں، ان کے اشعار لکھ کر ان کی شاعری جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم تک بھیجے ادھر مدینہ میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شعراء جو اسلام کے یا دیگر شعراء ہیں ان کے اسلام کے بارے میں خیالات کیا ہیں، یا ان کی شاعری جو ہے وہ کس منہج پہ وہ شاعری کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب حضرت لبید بن ربیعہ عامری انہوں نے اپنا جو اس میں تھا خط، اس میں کچھ لکھ کر آپ نے سورہ بقرہ جو ہے وہ بھیج دی۔ تو جب آپ نے وہ خط دیکھا تو اس میں سورہ بقرہ لکھی ہوئی تھی، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شاعری کیوں نہیں کی، آپ نے شعر لکھ کر کوئی نہیں بھیجا بلکہ ہمیں جو ہے وہ ریٹرن میں آپ نے سورہ بقرہ لکھ کر بھیج دی ہے، تو حضرت لبید بن ربیعہ عامری فرمانے لگے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میں نے شاعری جو ہے وہ ترک کر دی ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے مجھے کسی شاعری کی، کسی شعر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ ان کا مشہور شعر ہے، اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ایک اشعار جو ہے وہ شعر جو ہے وہ تقریباً جتنے بھی صاحب المعلقات ہیں ان میں سے آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے۔ کسی بھی سطح پہ چلے جائیں، چاہے وہ ایم اے ہو، انٹری ٹیسٹ ہو، ایم فل ہو، پی ایچ ڈی، آپ کا واہبہ ہو عربی کے ریلیٹڈ کسی بھی انٹرویو میں، تو لازمی جو ہے وہ اشعار آپ سے وہ لازمی کوئی نہ کوئی شعر جو ہے وہ لازمی سنا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ عربی میں کوئی کسی قسم کا ہوگا، مثلا کوئی اگر علم و صرف نحو کا زیادہ پڑھنے والا ہے جو اس پہ زیادہ فوکس ہے تو وہ وہاں کی باتیں کریں، لیکن حتیٰ الامکان ہر جہاں بھی جاتے ہیں شعر لازمی سنا جاتا ہے۔ کل جو دوست انٹری ٹیسٹ دینے گئے تھے ایم فل کے لیے ان سے بھی شعر سنا، جب میں انٹرویو میں اپیئر ہوا اسی سال لیکچر کے لیے تو مجھ سے بھی انہوں نے کہا کہ من الشعراء الپاکستان، شعراء پاکستان جو ہیں ان کے شعراء میں سے کسی کا شعر سنائیں، تو پھر میں نے ایک دو اشعار جو ہیں وہ ان کے یاد کیے ہوئے تھے وہ سنائے۔ اسی طرح وہ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ ادب المحجر جو ہے، جو شعراء ہیں شعراء المحجر ان میں سے کسی کے ایک کا شعر سنائیں۔ تو اس طرح آپ کو لازمی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی بھی جاہلیت کے جو ہیں اور بنو امیہ کے، اور اس طرح کوشش کریں کہ ایک ایک جو شعر ہے وہ قدر امکان اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے کہ اقدم لغتاً مکتوبۃ، سب سے قدیم لکھی ہوئی لغت کون سی ہے؟ اللغت العربیہ، اللغت اللاطینیہ، اللغت الصینیہ۔ اس کا رائٹ آپشن ہے کہ جو لغت صینیہ کہتے ہیں چائنی لینگویج کو، تو یہ لینگویج جو ہے لغت الصینیہ یہ سب سے قدیم لینگویج ہے جو لکھی ہوئی ریٹن میں ملتی ہے، جس کے آثار ملتے ہیں وہ چائنیز لینگویج ہے۔ اور دنیا میں جو سب سے زیادہ بولے جانے والی جو پہلے نمبر پر ہے وہ بھی چائنیز لینگویج ہے، اسی کے ریلیٹڈ ہے، وہ ملتی جلتی ہے۔ ایک ایم سی کیوز میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا
اور اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر انگلش ہے، پھر تیسرے پر کسی اور کا، چوتھے نمبر پر پھر عربی کا آتا ہے درجہ۔ تو لغت الصینیہ جو ہے یہ سب سے قدیم ترین لکھی جانے والی لغت ہے، اور جو پہلے نمبر پر ہے وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ چائنی سے ہی اس کی بنی ہوئی ہے وہ لینگویج، تو وہ سب سے زیادہ بولی جانے والی ہے دنیا میں پہلے نمبر پر۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ یقال فلان لا اصل لہ ما هو الاصل، کہتے ہیں کہ ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ فلان لا اصل لہ، کہ فلاں شخص جو ہے اس کی اصل نہیں۔ تو ما هو الاصل، اصل سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کسی کے لیے کہتے تو الشرف والکرامہ، یا کہ الحسب والنسب، لا مال لہ، اور 4 آپشن جو ہے وہ سائٹ پہ ہے تھوڑا سا، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا الحسب والنسب، الحسب والنسب، کہ جب کہا جاتا ہے کہ یقال فلان لا اصل لہ، فلاں جو ہے اس کا اصل نہیں، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ الحسب والنسب، اس کا حسب اور نسب نہیں ہے۔ نسب جو ہے وہ نسبت سے ہے، مثلا اس کے باپ دادا آگے، اسی طرح پردادا اور دیگر لوگ، اور حسب جو ہے وہ انسان کا اپنی جو ذاتی کمالات ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ نسبت سے ہے کہ اس کے دادا کے ساتھ، والد کے ساتھ نسبت ہے، اس کے نانا نانی اور ماموں لوگ، ان سے نسبت ہے۔ تو نسب جب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسبت کن لوگوں سے ہے، کن کی اولاد ہے، فلاں بن فلاں ہے وہ، اور حسب جو ہے انسان میں جو ذاتی کمالات ہوتے ہیں، جو ذاتی صفات اور خوبیاں ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ ہے یہ کہ القصیدہ الحمزیہ تنتمی الی، القصیدۃ الحمزیہ جو ہے یہ کن کی طرف منسوب ہے؟ 4 آپشن ہیں، احمد شوقی ہے، الشابی اور شاکر السیاب ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے کہ احمد شوقی، وشاعر مصری فی العصر الحدیث۔ احمد شوقی جو ہیں قصیدۃ الحمزیہ یہ ان کا قصیدہ ہے، پہلے بھی ہم اس کو ایک ایم سی کیوز ان کا آیا تھا احمد شوقی کے بارے میں کہ من الف قصیدۃ النہج البردہ، نہج البردہ قصیدہ جو ہے وہ کنہوں نے تصنیف کیا؟ تو یہ احمد شوقی کا ہی تھا نہج البردہ۔ تو اب انہوں نے پوچھ لیا اس کو تھوڑا سا چینج کر کے کہ قصیدۃ الحمزیہ کن کی طرف منسوب ہے، تو یہ بھی احمد شوقی ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں جو ہیں وہ الشوقیات، ان کا دیوان ہے شاعری کا، ان کے جو شعر ہے وہ اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں، فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال احمد شوقی کہ ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، کہ ولد الہدی فالکائنات ضیاء، ہدا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ہدایت یافتہ وہ شخصیت، ولید الہدی پیدا ہوئی، فالکائنات ضیاء، اور کائنات جو ہے وہ ان کے نور سے روشن ہوئی، وہ روشن ہو گئی، وفم الزمان تبسم وثناء، کائنات کے چہرے پر خوشی آئی، وثناء، اور اس کائنات کا نے اس کی مدح کی۔ تو ادھر لاسٹ میں جب ہم اس کی ردیف میں جائیں گے تو ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، اور ثناء میں آخر میں جو شعر ختم ہو رہا ہے یہ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وہ شعر، اگر کوئی بھی جو لام پر ختم ہو اس کو لامیہ کہا جاتا ہے، جو میم پر ختم ہو اس کو میمیہ کہا جاتا ہے، جو دال پر ختم ہو اس کو دالیہ، جیسا کہ امرؤ القیس کا شعر ہے کہ کفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوم لی، تو اب جو یہ فحوم لی تو یہ لام پر ختم ہو رہا ہے، تو اگر پوچھا جائے کہ امرؤ القیس کا شعر مثلا قصیدہ جو ہے وہ لامیہ میمیہ تو کیا ہے، تو اس کا ہم کہیں گے کہ اس کا جو امرؤ القیس کا قصیدہ ہے وہ لامیہ ہے، کیونکہ اس کا ہر شعر جو ہے وہ لام پہ ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان کا جو قصیدہ ہے حمزیہ، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، اس کا اینڈ ہو رہا ہے۔ اسی کی ایگزامپل کو، اسی کو آسان کرنے کے لیے نیکسٹ میں نے دوسرا ایم سی کیو جو ہے وہ نوٹ کیا ہے ادھر کہ کعب بن زہیر لہو قصیدۃ، کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے وہ کون سا ہے؟ نونیہ، میمیہ، لامیہ یا کہ حمزیہ؟
تو اس میں سے جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے لامیہ۔ کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے، یہ زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں انہوں نے مشہور ان کا قصیدہ ہے قصیدۃ البردہ، جو سب سے پہلا بانت سعاد، تو ان کا جو قصیدہ ہے یہ لامیہ ہے۔ پہلے شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ بانت سعاد فقلب الیوم مطبول متیم اسرہا لم یفد مقبول، تو مقبول لاسٹ میں جو ہے وہ لام آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس قصیدے کو کہیں گے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ قصیدہ جو ہے یہ لامیہ ہے۔ تو کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے یہ لامیہ ہے۔ 2020 میں FPSC کے تھرو لیکچرر کا پیپر ہوا، تو اس میں 2 MCQs تھے۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ امرؤ القیس کا جو قصیدہ ہے وہ لامیہ ہے، دالیہ یا کہ نونیہ، اور دوسرا پوچھا گیا تھا کہ زہیر بن ابی سلمہ کا جو قصیدہ ہے وہ کون سا ہے، وہ بھی اسی طرح آپشن تھے اس کے۔ تو اگر آپ کو وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں لاسٹ پہ، کہ اگر آپ کو ایک ایک شعر جو ہے وہ شاعر کا کسی کا جو مشہور شعراء ہیں ان کا یاد ہوگا، تو آپ کے 2-3 MCQs اس میں سے کلیئر ہو جائیں گے، اور ساتھ آپ کو بینیفٹ یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی شعر سننا چاہے، اگر آپ کو جاہلیت کے ہیں، جاسر الاسلام کا وہ کہتا ہے کہ سنا دیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں سے سن لیں، تو پھر کسی کا ایک کا آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک شعر یاد ہوگا، تو اگر وہ MCQ چینج کر کے دیتا ہے کہ ان کا قصیدے کا بتائیں کہ وہ نونی یا میمی یا دالیہ ہے، تو آپ وہ شعر پڑھ کے اس کے لاسٹ پہ اس کو سمجھ کر وہ جو ہے وہ اپنا MCQs اس کو کور کر سکتے ہیں۔